وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. جمعے کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ ممبر کے قریب ترین ہو کر بیٹھا جائے اور بلا ضرورت ٹیک نہ لگائی جائے. اگر کوئی بیمار ہے تکلیف میں ہے تو ٹیک لگا لے، ورنہ آگے کی طرف ہو کے بیٹھے تاکہ پوری توجہ کے ساتھ خطبے کو سن سکے. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ایک شخص مصر سے حج کے لیے آیا اور اس نے مسجد الحرام میں لوگوں کو بیٹھے ہوئے دیکھا. اس نے لوگوں سے پوچھا کہ تم میں سے زیادہ عمر کا شخص کون ہے؟ اس کو بتایا گیا کہ ہمارے درمیان عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما موجود ہیں. وہ عبداللہ بن عمر کے پاس آیا اور اس نے آ کے کہا کہ میں آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں. عبداللہ بن عمر نے کہا کیجئے. اس شخص سے سوال یہ کیا کیا یہ بات صحیح ہے کہ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ غزوہ بدر کے موقع پر موجود نہیں تھے؟ عبداللہ بن عمر نے جواب دیا جی ہاں یہ بات صحیح ہے. پھر اس نے سوال کیا کیا یہ بات صحیح ہے کہ غزوہ احد میں جب کفار نے مسلمان پر پلٹ کر حملہ کیا تھا تو بھاگنے والوں میں حضرت عثمان ذو النورین بھی شامل تھے؟ حضرت عبداللہ بن عمر نے جواب دیا جی بات ٹھیک ہے. پھر اس نے سوال کیا کیا یہ بات سچ ہے کہ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ صلح حدیبیہ کے موقع پر بیعت کرنے والوں میں سے نہیں تھے؟ اور عبداللہ بن عمر نے جواب دیا یہ بات بالکل ٹھیک ہے. اس شخص نے کہا اللہ اکبر. اور معاملہ یہ تھا کہ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کے آخری ایام میں یعنی آخر کے 6 سالوں میں جو دور ان کا گزرا اس وقت سیاسی انتشار اپنے عروج پر تھا. سبائی فرقوں نے اور دوسرے لوگوں نے مسلمانوں کے درمیان فتنہ پھیلانا شروع کر دیا تھا اور سیاسی فتنہ اپنے عروج پر پہنچ گیا تھا. ڈس انفارمیشن بہت تیزی سے پھیل گئی تھی، پروپیگنڈا عام ہو گیا تھا اور عام لوگوں کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں غلط انفارمیشن دی جا رہی تھی، ان کے بارے میں بدگمانی پیدا کی جا رہی تھی، جس کے نتیجے میں وہ شخص بھی بھرا ہوا آیا اور خانہ کعبہ کے اندر کھڑے ہو کے اس نے حضرت عبداللہ بن عمر سے سوالات کیا. عبداللہ بن عمر نے اس کے سوالات کے جواب دیے. پھر اس سے کہا کہ میرے پاس آؤ. وہ قریب آیا اور اس سے کہا کہ حضرت عثمان غزوہ بدر میں اس لیے موجود نہیں تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خود حکم دیا تھا کہ ان کی بیوی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رقیہ شدید بیمار تھیں اور ان سے کہا تھا کہ تم مدینے میں ان کے پاس رکو، تمہارا اجر بھی اتنا ہی ہے جتنا اجر مجاہدین کا ہے اور تمہیں بھی اس بیت المال غنیمت میں سے حصہ ملے گا جس طرح اور مجاہدین کو حصہ ملے گا. اور جو تم نے پوچھا کہ کیا وہ بیت الرضوان میں موجود نہیں تھے، تو وہ بیت الرضوان میں موجود اس لیے نہیں تھے حدیبیہ کے مقام کے اوپر کہ وہ بیت رضوان حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے شہادت کے بدلے کے لیے لی گئی تھی.
جب وہ مدینہ گئے ہوئے تھے مذاکرات کے لیے، اور وہاں وہ اپنی توقع، ہماری توقعات سے بڑھ کر لمبے عرصے کے رک گئے، تو یہ افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو اٹھایا اور کہا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اس ہاتھ پہ بیعت کرو کہ ہم عثمان کے قتل کا بدلہ لیں گے۔ عثمان غنی اس لیے وہاں موجود نہیں تھے۔ اور جہاں تم نے بات کی غزوہ احد کی، تو اس وقت جب مسلمان پلٹ کے بھاگے تو ان میں کئی اور مسلمان بھی تھے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کے گناہوں کو معاف کرنے کے بارے میں آیات اتار دیں، اور تم کہتے ہو کہ عثمان تینوں جگہ موجود نہیں تھے۔ تو اس کی حقیقت یہ ہے، آج ہمارا ملک بھی جس قسم کے سیاسی انتشار میں ہے، ایک افراتفری مچی ہے، کوئی ادھر والوں کی بات کرتا ہے، کوئی ادھر والوں کی بات کرتا ہے، اور عقل حیران و پریشان رہ جاتی ہے کہ جب دنیاوی طور پر بھی پڑھے لکھے لوگ، سمجھدار لوگ، اور دینی طور پر بھی پڑھے لکھے لوگ، سمجھدار لوگ اس طرح کی باتیں لکھتے ہیں کہ جس نے اس کے پسندیدہ لیڈر کے بارے میں بغض رکھا اس پر اللہ کی لعنت ہو، اور فلاں یہ، فلاں وہ، فلاں یہ، فلاں وہ، جبکہ یہ حقیقت ہم سب جانتے ہیں، یہ حقیقت ہم سب جانتے ہیں کہ جو کچھ ہمیں دکھایا جاتا ہے، جو کچھ ہمیں سنایا جاتا ہے، جو کچھ ہمیں پڑھایا جاتا ہے، یہ سب ایک ایجنڈے کے تحت ہوتا ہے، اس میں حقیقت نہیں ہوتی۔ آپ جو ٹی وی کا چینل کھولیں گے، آپ جو اخبار اٹھائیں گے، آپ جس شخص کی سوشل میڈیا پہ پوسٹ پڑھیں گے، وہ اپنے مطلب کی بات آپ کے سامنے کرے گا، اور سچ اور حق اس وقت چھپا ہوا ہے۔ یہ اللہ جانتے ہیں، وہ لوگ جانتے ہیں جو معاملات کر رہے ہیں، ہمیں تو وہ دکھایا بتایا جاتا ہے کہ جو وہ چاہتے ہیں، اور اس انفارمیشن کی بنیاد کے اوپر ہم وہ باتیں کرنے لگتے ہیں کہ جس سے ہمارا اسلام خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا، سباب المسلم کفر، مسلمان کا دوسرے مسلمان کو گالی دینا، سباب المسلم فسوق، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، گناہ ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث آپ نے فرمایا، المسلم، مسلمان وہ ہے، من سلم المسلمون بلسانہ و یدہ، جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ بھائی جس شخص کو آپ برا بھلا کہہ رہے ہیں، ہے تو وہ مسلمان، کلمہ تو پڑھتا ہے نا۔ جب صحابہ کے درمیان جنگیں ہوئی، جنگ جمل، جنگ صفین، اور دونوں فریقین میں سے اگر کسی بھی فریق کے اندر کوئی صحابی شہید ہوتا تو دونوں فریقین کے لوگ مل کر اس کی نماز جنازہ پڑھتے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ شخص جو ہے یہ صحابی رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ اس وقت اس لیے ہمارے مخالف کھڑا ہے کہ سمجھتا ہے کہ وہ حق ہے، اس کے علاوہ ہمارے اس کے تعلق میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ہم دونوں اپنے اپنے موقف کی حمایت کر رہے ہیں، اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کوشش کی وجہ سے وہ اسلام سے خارج ہو گیا، اس کوشش کی وجہ سے وہ اس ملت سے باہر نکل گیا۔ جبکہ اگر حقیقت پہ ہم غور کریں، حقیقت پر ہم غور کریں کہ جن حکمرانوں کے لیے، جن سیاستدانوں کے لیے، جن رہنماؤں کے لیے ہم ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوتے ہیں، ان سب کا حال ایک جیسا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ ہمارے چوٹی کے جو سیاستدان ہیں، رہنما، ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا ہو، جو چوٹی کی بات کر رہا ہوں، جو مزاروں پہ جا کے سجدے نہ کرتا ہو، جو وہاں جا کے چادریں نہ چڑھاتا ہو، جو وہاں جا کے ان قبروں والوں سے نہ مانگتا ہو۔ کیسے ایک مسلمان کی غیرت گوارا کرتی ہے کہ اس جیسے شخص کے لیے وہ اپنے مسلمان بھائی کو گالی دے دے، اس پر اللہ کی لعنت کو طلب کر لے، جبکہ اس حدیث کو بھی ہم جانتے ہیں کہ جب ایک مسلمان کسی مسلمان پر لعنت بھیجتا ہے اور وہ لعنت کا مستحق نہیں ہوتا، تو وہ لعنت لوٹ کر واپس اس شخص پر آتی ہے جو اس لعنت کو اپنی زبان سے نکالتا ہے۔ اس بات کو ہمیں سمجھنا چاہیے، اور یاد رکھیں کہ چور دو طرح کے ہوتے ہیں، چور دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک عام چور ہوتا ہے اور ایک سیاسی چور ہوتا ہے۔ عام چور وہ ہوتا ہے جو آپ کا پیسہ، آپ کی موبائل، آپ کی گاڑی، آپ کا زیور، آپ کی گھڑی چھین کے بھاگ جاتا ہے، آپ اس سے لڑتے ہیں، اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، بعض اوقات ان چیزوں کی حفاظت کے لیے اپنی قربانی بھی دے دیتے ہیں، اس کے پیچھے لگتے ہیں آپ۔ اور ایک چور وہ ہوتا ہے جو خاص چور ہوتا ہے، جو آپ کا مستقبل، آپ کی اخلاقیات، آپ کا کیریئر، آپ کی تعلیم، آپ کی معیشت، سب کو داؤ پر لگا دیتا ہے۔ وہ چور نظر آتا ہے جو عام چور ہے، تو اس کے پیچھے تو ہم لگ جاتے ہیں، لڑنے مرنے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن خاص چوروں کے پیچھے اپنے مال کو، اپنی جان کو، اپنی تمام چیزوں کو ہم خود پیش کرتے ہیں۔
جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ خاص چور ہیں، ان کا اپنا ایک ایجنڈا ہے. جب ان کا مسئلہ ہوتا ہے تو یہ گدھوں کو بھی باپ بنا لیتے ہیں. تو ہمیں اس چیز کا خیال کرنا چاہیے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہمیں ملتا ہے، صحیح روایات کے اندر فرماتے ہیں کہ اگر تم نے کسی کی اتباع کرنی ہے، کسی کو رول ماڈل بنانا ہے، کسی کو پیچھے لگنا ہے، تو مردوں کے پیچھے لگا کرو، کیونکہ جو زندہ لوگ ہوتے ہیں وہ فتنے سے محفوظ نہیں ہوتے. کبھی بھی فتنہ آئے گا، وہ اس فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے. اپنے ایمان کا بھی سودا کر سکتے ہیں، اپنے اسلام کا بھی سودا کر سکتے ہیں، سچ اور جھوٹ سب کچھ کر سکتے ہیں. اور یاد رکھیں، آج کی دنیا میں جو سیاست ہے، اس سیاست میں کوئی لیڈر کتنا ہی اسلامسٹ کیوں نہ ہو، کتنی ہی اسلام کی بات کیوں نہ کرتا ہو، ان کو کسی نہ کسی لیول پہ جا کے کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. اپنے دین کا، اپنے ایمان کا سودا کرنا پڑتا ہے، اپنی حکومت بچانے کے لیے، اپنی کرسی بچانے کے لیے، اپنا اقتدار بچانے کے لیے، اپنی جماعت کو بچانے. یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ کہیں کہ نہیں، حق اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کو شریک، کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کریں گے، اللہ کے علاوہ کسی کے آگے نہیں جھکیں گے. سب جھکتے ہیں، کیونکہ نہیں جھکیں گے تو اتنی بڑی عوام جو پیچھے پیچھے اس طرح کی ہے، وہ ان کا ووٹ نکل جائے گا ان کے ہاتھ سے. ان کو اپنے ووٹ حاصل کرنے کے لیے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کام کرنے پڑتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو اقتدار چاہیے، کرسی چاہیے، دنیا چاہیے. ٹھیک ہے، ہمیں یہ کرنا ہوتا ہے کہ دو افراد میں سے اگر کوئی ایک یا دو لوگوں میں سے، کچھ لوگوں میں سے کسی کو انتخاب کرنا ہے، تو ہم انتخاب ایسے کریں کہ بھئی جو مسلمانوں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہو. اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے، لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ رسول کا نائب سمجھنا شروع ہو جائیں، معاذ اللہ اس کی آنکھ بند کر کے اس کی سپورٹ کرنا شروع ہو جائیں، کہ اس کے نتیجے میں اپنے مسلمان بھائیوں پر لعن طعن کرنا شروع ہو جائیں. یہ ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا، یہ اس کا کردار نہیں ہو سکتا، یہ اس کا اخلاق نہیں ہو سکتا. تو اب میں آپ کے سامنے شریعت کی روشنی میں جو علماء نے احتجاج، جو آج کل ہماری مسئلہ چل رہا ہے، اس پہ احتجاج ہو رہے ہیں ہر طرف سے، اس کے کچھ آداب شریعت نے ہمارے سامنے رکھے ہیں. تو پہلے تو سمجھیں جو احتجاج ہے نا، یہ انسان کی فطرت میں ہے. جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، 2 4 5 دن کا، مہینے کا ہوتا ہے، بول نہیں سکتا، اس کو بھوک لگ رہی ہے، اس کا کوئی ٹائم مقرر نہیں ہوتا. ماں کو ہر تھوڑی دیر کے بعد دیکھنا پڑتا ہے کہ بچہ بھوکا تو نہیں ہے. لیکن اگر ماں بھول جائے یا ماں کسی کام مصروف ہو جائے تو بچہ کیا کرتا ہے؟ بچہ رو کر احتجاج اپنا ریکارڈ کراتا ہے، تو مجھے بھوک لگی ہے ماں، تم کہاں ہو؟ اور ماں دوڑی دوڑی اس کے پاس آتی ہے، اس کے احتجاج کا جواب دیتی ہے اور اس کی ضرورت کو پورا کرتی ہے. تو یہ احتجاج کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کا ایک طریقہ ہے. یہ شریعت نے ہمیں اس کے کچھ آداب بتائے ہیں. اس کا سب سے پہلا ادب تو یہ ہے کہ پرامن اور مہذب طریقے سے احتجاج. قرآن ہم سے کہتا ہے ادفع باللتی ہی احسن، کسی بھی برائی کو اچھے طریقے سے دور کرو. اگر کسی نے برائی کی ہے تو اس کا مطلب نہیں آپ بھی برائی کریں گے. پھر آپ میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ اگر وہ برائی کرنے والا، وہ گالی دینے والا، آپ بھی برائی کرتے ہیں اور گالی دیتے ہیں، تو آپ میں اس میں کیا فرق ہے؟ آپ بھی وہی ہیں. تو جب بھی احتجاج کرنا ہو، اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کرانا ہو، تو پہلا طریقہ یہ ہے کہ پرامن مہذب طریقے سے کیا جائے. نمبر 2، احتجاج کریں مگر گالی نہ دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لیس المؤمن، مومن وہ نہیں ہوتا بالطعان، جو طعنہ دینے والا ہو، ولا اللعان، جو لعنت کرنے والا ہو، ولا الفاحش، جو فاحش بات کرنے والا ہو، ولا البذی، اور جو بے شرم ہو اور بدتمیزی کرنے والا ہو. ایک مومن ایسا نہیں ہو سکتا. اگر آپ یہ سمجھ کے کسی حمایت کر رہے ہیں کہ آپ اسلام کی حمایت کر رہے ہیں، اسلام کو فائدہ ہوگا، تو یاد رکھیں یہ وہ طریقہ نہیں ہے، یہ وہ طریقہ نہیں ہے. یہ بھی جہالت کا طریقہ ہے، یہ گناہ کا طریقہ ہے، یہ فسق و فجور کا طریقہ ہے، اور اس کے نتیجے میں اسلام نہیں آئے گا، اس کے نتیجے میں جہالت آئے گی. نمبر 3، احتجاج میں فساد فی الارض نہ ہو. فساد فی الارض نہ ہو. اور فساد فی الارض کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ. یہ جلاؤ، گھراؤ، چیزوں کو توڑنا، جلانا. اب آپ دیکھیں اس کے نتیجے میں کتنے نقصانات ہیں. وہ بیچارے جو بائکیں چلاتے ہیں، جو بیچارے فوڈ پانڈا پہ کھانا سپلائی کرتے ہیں، جن کا ڈیلی ویجز کا کام ہے، پریشان ہے 3 دن سے. انٹرنیٹ بند ہے، روڈ بند ہے، کام نہیں ہو پا رہا، پریشان ہے بیچارے. کیا کریں، کہاں جائیں؟ کیونکہ ہمیں اپنے ایجنڈوں پہ عمل کرنا ہے. آپ کے سامنے ہے کس طرح کی معاملات اس 3 دنوں کے اندر 4 دنوں میں ہوئے ہیں. میں خود پرسوں اسلام آباد میں تھا، میری فلائٹ تھی، میں نکلا لیکن میں نہیں پہنچ سکا ایئرپورٹ. میں نے کئی راستے اختیار کیے. میرے سامنے لوگ ڈنڈے اٹھائے ہوئے، پتھر اٹھائے ہوئے، شیلنگ ہو رہی ہے، لڑائی کٹائی ہو رہی ہے، مرد بھی لگے ہیں، عورتیں بھی لگی ہیں.
اور لہٰذا مجھے واپس جانا پڑا، میرا ٹکٹ کا بھی نقصان ہوا، میرے دن کا بھی نقصان ہوا. پھر اگلے دن میں صبح سویرے نکلا ایئرپورٹ جا کے، کافی دیر پہلے پہنچا کہ ایسا نہ ہو کہ پھر مجھے راستے میں رکنا پڑ جائے. ایسے کئی معاملات لوگوں کے ساتھ ہیں. ڈاکٹرز ہسپتال نہیں پہنچ پا رہے ہیں، اسکولز بند ہو گئے، بچوں کے امتحان، سارا سال بچوں نے اپنے او لیولس کے لیے محنتیں کی ہیں. اب امتحان کا ٹائم ہے کہ اچھے گریڈ حاصل کریں، اور رات کو پتہ چلتا ہے کہ کل پرچہ نہیں ہوگا. اور بیچارہ پورا سال لگا رہا ہے، محنت کی ہے، ماں باپ کی امیدیں ہیں، استاد نے تیاری کی ہے. ٹھیک ہے، کچھ تو بچے خوش ہیں کہ جان چھوٹی، لیکن جو محنت کرنے والے بچے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ محنت کی ہے تو محنت کا پھل نظر آئے. وہ محنت بھی کریں، ان کا امتحان بھی ہو، اس میں پاس بھی ہو، تاکہ ان کو بھی اطمینان ہو کہ ہم نے محنت کی، اللہ کا شکر، اللہ نے ہمیں کامیابی دی اور ہمارا رزلٹ ہمارے پاس آیا. کتنا نقصان ہے لوگوں کا. اور چوتھی چیز یہ کہ یہ معاملات اسلام کی بدنامی کا باعث نہ بنے. آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ مسلمان جو امن کا مذہب ہے، یہ مسلمان جو دنیا کو امن دینے والے ہیں، ان مسلمانوں نے کیا کیا ہے؟ اپنے ملک کی لوگوں کو، اپنے یعنی ملکی اثاثوں کو تباہ برباد کر دیا. اب یہ نقصان کس کے پیسوں سے جائے گا؟ آپ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے پیسوں سے جائے گا؟ یہ میرے اور آپ کی جیب سے جائے گا. پھر ایک نیا ٹیکس لگے گا، پھر بجلی کی قیمت بڑھے گی، پھر پیٹرول کی قیمت بڑھے گی، اور یہ میں اور آپ اپنی ذاتی جیب سے دیں گے، اور وہ بھی دیں گے جو وہاں کھڑے ہوئے کام کر رہے تھے. لیکن جذبات میں آ گئے، جہالت میں آ گئے، بھول گئے کہ وہ مسلمان ہیں، ان کا نام عبداللہ عبد الرحمن ہے. وہ اپنی پہچان کو بھول گئے، اپنی تعلیم کو بھول گئے، اپنی بنیاد کو بھول گئے، اور اس جہالت میں لگ گئے. اب جس کا خمیازہ ہماری پوری قوم بھگتے گی. ہم تو بھگتیں گے مادی اعتبار سے، لیکن دنیا میں جو اسلام کی بدنامی ہوئی ہے، جو اس ملک پاکستان کی بدنامی ہوئی ہے، وہ اس کا سدباب کیسے ہوگا؟ وہ تو ہو گیا، اور دنیا نے دیکھ لیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ اسلام امن کا مذہب ہے، جن کا جو دین کا نام ہے اسلام، اس کے اندر سلامتی لکھا ہوا ہے، اور یہ خود ایک دوسرے سے سلامت نہیں ہے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت معاذ بن انس جوہنی رضی اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر پر گئے، اور لوگوں نے جب ایک جہاد پر گئے، اور جہاد میں جب لوگوں نے پڑاؤ ڈالا تو جو منزلیں تھیں وہ بند ہو گئی، راستے تنگ ہو گئے. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منظر کو دیکھا تو آپ نے فرمایا ان من ضیق منزلا، جس نے اس جگہ کو بند کر دیا، او قطع طریقا، اور راستے میں رکاوٹ کھڑی کر دی، فلا جہاد له، اس کا کوئی جہاد نہیں. اللہ، آپ دیکھیں کفر اسلام کی جنگ، اور اللہ کے نبی ادب سکھا رہے ہیں کہ تم کافر سے بھی لڑنے کھڑے ہو، لوگوں کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، راستے بند نہیں ہونے چاہیے، منظریں بند نہیں ہونی چاہیے. اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بھی بتایا کہ راستوں میں بیٹھنے کا حق کیا. جب ایک موقع پہ صحابہ سے کہا کہ راستے میں مت بیٹھا کرو، تو آپ نے کہی اس کے اندر کوئی 12 یا 13 ادب ہمیں سکھائے، جن میں سے 2 بڑے ادب یہ غض البصر، اپنی نگاہوں کو نیچے کرو، اور نمبر 2 کف الاذى، لوگوں کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. تم راستے میں بیٹھے ہو، آپس میں بات چیت کرو، کوئی گزر رہا ہے تو اس کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، اس کا راستہ چھوڑو. اور آج راستے بند، نہیں جانے دیں گے. ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، ہمارے حکمران کے ساتھ یہ ہو گیا، ادھر والے ادھر کھڑے، ادھر والے ادھر کھڑے ہیں. ایک مسلمان پہ تکلیف آ رہی ہے، وہ پریشان ہو رہا ہے، اور کوئی جماعت مٹھائیاں بانٹ رہی ہے، کوئی جماعت املاک کو نقصان پہنچا رہی ہے اور آگے لگا رہی ہے. آپ جہالت اور انتہا دیکھیں، یہ ایک مسلمان کا طریقہ نہیں ہے. ہمیں اس پروپیگنڈے سے بچنا ہے، ہمیں اس جہالت سے بچنا ہے، اور ہمیں قرآن اور سنت پر عمل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن اور سنت پر عمل کرنے والا بنا دے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین، اما بعد. اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے، یہ ساری جہالت کا سدباب کیا ہے؟ اس سے ہم کیسے نکل سکتے ہیں؟ اس کو ہم اپنے آپ کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز تو ہمیں ہر وقت یہ سوچنی چاہیے کہ یہ ملک ہم نے کسی شخصیت کے لیے حاصل نہیں کیا، نمبر 1. اور نمبر 2، کوئی شخصیت کتنی عظیم کیوں نہ ہو، اس ملک کو تبدیل نہیں کر سکتی. تبدیلی کرنے کا اختیار اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، اس کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا. وہ توفیق دے گا تو ہوگا، وہ توفیق نہیں دے گا تو نہیں ہوگا. تو یاد رکھیں کہ یہ ملک ہم نے اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے حاصل کیا ہے. ہم نے اس کو پاکستان بنایا، ہم نے اس کو کسی کے نام پر نہیں بنایا.
ہم نے اس کو کسی کی میراث بھی نہیں بنایا, ہم نے اس کو کسی کے لیے حاصل بھی نہیں کیا, ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے حاصل کیا. تو جب تک ہم اپنے مسلمان ہونے کو یاد رکھیں گے, جب تک ہم ان تمام جہالت سے اور بدمعاشیوں سے, غنڈہ گردیوں سے بچ سکیں گے, ورنہ ہم کبھی بھی ان چیزوں سے نہیں بچ سکیں گے. تو یاد رکھیں کہ ہم مسلمان ہیں, ہم اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہیں, اور اس کی تعلیمات اور احکامات ہمارے لیے گائیڈنگ پرنسپلز ہیں. اس کی روشنی میں ہم کسی کو سپورٹ کریں گے, کسی مخالفت کریں گے, لیکن جو کریں گے شریعت اسلامیہ کے دائرے کے اندر رہ کے کریں گے. اب دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ شریعت کا دائرہ کیا ہے, اسلام ہمیں کیا کہتا ہے, اسلام کی تعلیمات کیا ہیں. اس کا ایک ہی راستہ ہے, اس کا راستہ ہے علم, علم حاصل کرنا. اخبار پڑھ کے, سوشل میڈیا پڑھ کے, دوستوں سے گپے لگا کے, باتیں کر کے کچھ نہیں ہوگا. اگر اپنی اصلاح چاہتے ہیں, اپنی قوم کی اصلاح چاہتے ہیں, اپنے گھر والوں کی اصلاح چاہتے ہیں, علم حاصل کریں. اللہ کا شکر ہے آپ کے شہر کے اندر بے شمار ایسے ادارے موجود ہیں, مواقع موجود ہیں, انسٹیٹیوٹس موجود ہیں جہاں پہ ہر قسم کے کورسز کرائے جاتے ہیں, ہر قسم کی تعلیمات دی جاتی ہیں. آپ کوئی عالم کا کورس کرنا چاہتے ہیں, آپ 1 سال کا کورس کرنا چاہتے ہیں, آپ 4 سال کا کورس کرنا چاہتے ہیں, آپ مختصر کرنا چاہتے ہیں, آپ تفصیلاً کرنا چاہتے ہیں, آپ صبح کرنا چاہتے ہیں, آپ شام کرنا چاہتے ہیں. ہمارے پاس اب نکلنے کا کوئی راستہ نہیں, ہمارے پاس نکلنے کا کوئی راستہ نہیں. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہے ہیں کہ وقل رب زدنی علما, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے اے اللہ میرے علم کو بڑھا دیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ڈائریکٹ اللہ رب العزت سے آتا تھا جبریل کے تھرو. اللہ کے نبی کو علم کی کیا ضرورت, تو علم پہنچانے والے تھے. لیکن اگر اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ دعا کرو اللہ میرے علم میں اضافہ کر دے, تو سمجھ لیجئے کہ ہمیں یہ دعا اور دعا کے ساتھ دوا کرنے کی کتنی ضرورت ہے. تو دوا بہت ضروری ہے. الحمدللہ اذان انسٹیٹیوٹ کے تحت بھی 1 سالہ کورس شروع ہو رہا ہے جو عالمگیر مسجد کے باہر ارباط علوم الاسلامیہ میں, اس کا پوسٹر باہر لگا ہوا ہے, اور اداروں کے پوسٹر بھی باہر لگے ہوئے ہیں. ان پروگرامز میں اپنے آپ کو رجسٹر کرائیں, اپنے بچوں کو بھی وہاں لے کر جائیں, اپنی فیملیز کو بھی وہاں لے کر جائیں. ایسے کام نہیں چلے گا. جس تیزی سے پروپیگنڈا, ڈس انفارمیشن, یہ جہالت بڑھتی جا رہی ہے اور ہم ہوش کے بجائے جوش سے کام لینے لگے ہیں, تو اس کا حل صرف اور صرف یہ ہے کہ علم حاصل کیا جائے, تاکہ ہمارے اندر بردباری پیدا ہو, ہمارے اندر گہرائی پیدا ہو, ہمارے اندر سنجیدگی پیدا ہو, ہمارے اندر سنت اور بدعت کا فرق پیدا ہو, ہمارے اندر جہالت اور علم, ہم جہالت سے بچ سکیں, علم حاصل کر سکیں. تو لہٰذا اس کی بھرپور کوشش کریں. اور تیسری چیز یہ کہ ان تمام چیزوں میں سب سے ایک بڑی اہم ضرورت جس بات کی ہے کہ ہماری جو فیملیز ہیں, ہمارا جو گھر ہے وہ مضبوط ہو, ہمارے گھر کے اندر محبت ہو, ہمارے بچوں کی اصلاح ہو. اور یہ گھروں کے اندر محبت میاں بیوی کے رشتوں سے آتی ہے. جب ان کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے تو پھر گھر مضبوط ہوتا ہے, جب گھر مضبوط ہوتا ہے تو معاشرہ مضبوط ہوتا ہے, جب معاشرہ مضبوط ہوتا ہے تو امت مضبوط ہوتی ہے. اور اس کا حل صرف اور صرف یہ ہے کہ اپنے گھروں کو مضبوط کریں, گھروں کے اندر محبت کو پیدا کریں, عفو درگزر کو پیدا کریں, ایک دوسرے کو کہ جو اچھائیاں ان پہ نظر رکھیں, جو خامیاں کمیاں ہیں ان کو معاف کر دیں اللہ کے لیے, ایک دوسرے کے حقوق کی فکر کریں, اپنی ذمہ داریوں کی فکر کریں. اور اس سلسلے میں بھی الحمدللہ دنیا کے مشہور معروف عالم قاری سہیب احمد میر محمدی صاحب کراچی تشریف لا رہے ہیں کل, اور اذان انسٹیٹیوٹ کے تحت دا آرٹ آف ہیپی میرج کے نام سے جو قرآن کریم کی آیت ہے, ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, کہ یہ بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو. اس کے موضوع پہ پروگرام ہو رہا ہے جس کو اس کی تفصیل بھی باہر ہے, اس میں اس کو ضرور اٹینڈ کریں. یہ ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام دنیا کے مسلمانوں کی مدد فرما دے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما دے. اللہ ہمارے حکمرانوں کو اپنے فیصلے قرآن و سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ جو انتشار افتراق ہمارے ملک میں پھیلا اس کو ختم فرما دے. اللہ ہمارے حکمرانوں کو اچھے اخلاق, اتحاد و اتفاق عطا فرما دے. اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما دے. اللہ ہمارے شہر کی حفاظت فرما دے. اللہ ہمارے شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے. اس کو کوئی ایسا ولی وارث دیتے تو شہر کو اپنا شہر سمجھے اور شہر کی خدمت کرے. اے اللہ ہمیں نیک اولاد بنا دے, نیک اولاد عطا فرما دے. اے اللہ ہم اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے, ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے, اور ہماری اولادوں کو بھی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اے اللہ ہمیں اچھے اخلاق عطا فرما دے. اے اللہ ہمیں عفو درگزر کرنے والا بنا دے. اے اللہ ہمیں جوش کے بجائے ہوش سے کام لینے والا بنا دے. اے اللہ اپنے دین کا علم سیکھنے والا بنا دے, اس پر عمل کرنے والا بنا دے. اے اللہ ہر قسم کے شرک, بدعت اور ریاکاری سے بچا دے. اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت, ان کی سنتوں سے محبت, ان کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے. اے اللہ جو ہماری بہنیں بیٹیاں گھروں میں رشتوں کے انتظام میں, اللہ کے نیک صالح رشتے بھیجتے ہیں.
اے اللہ جو بیعت چکے ان کے گھروں کے اندر خوشیاں عطا فرما دے. اے اللہ جو بیمار ہیں تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. اے اللہ جو ہمارے رشتہ دار عزیز و اقربا والدین اس دنیا سے حالت ایمان میں رخصت ہو چکے، اللہ ان کے لیے مغفرت فرما دے. ابھی صاحب نے بھی کل دعا کے لیے درخواست کی کہ ان کی نانی کا انتقال ہو گیا، اللہ ان کی نانی کی مغفرت فرما دے، ان کو غریق رحمت فرما دے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دے. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.